کہ انجینئر نے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ اس نے نقل کفر کیا ہے، کفر کو نقل کیا ہے، اور نقل کفر کفر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر جو گستاخی کا الزام لگتا ہے، حالیہ دنوں کا واقعہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے عیسائیوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سلسلے میں ایسی بات کہی معاذ اللہ کہ جو انتہائی غیر مناسب تھا۔ محترم ناظرین، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اسلام کے شاعر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انتہائی ادب و احترام اور احتیاط برتیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض آواز کا بلند کرنا بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ چہ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جملے کہے جائیں جو گستاخی اور بے ادبی کے زمرے میں آتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ نقل کفر کفر نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب کبھی بھی کفریہ کلمات کو نقل کیا جائے، بیان کیا جائے، تو پھر اس سے پہلے یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ جملہ غلط ہے، اس میں بے ادبی ہے، اور اس جملے کی تردید کر دی جائے تاکہ سننے والے کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کی سیرت اور دین کے کسی بھی حساس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتیں، اپنی زبان کو، اپنے قلم کو سلیقے کے ساتھ استعمال کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی قسم کی بے ادبی اور گستاخی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گفتگو کرنے کے طور طریقے اور آداب سکھلائے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں صاف طور پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو، زور سے پکارتے ہو، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی پست آواز کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، کہیں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ حالیہ دنوں کا واقعہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے عیسائیوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سلسلے میں ایسی بات کہی معاذ اللہ کہ جو انتہائی غیر مناسب تھا۔ اس کو نقل کرنے سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن جس بے باکی کے ساتھ انہوں نے اس جملے کو نقل کیا اور پھر نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی، جبکہ عیسائیوں نے خود انجینئر محمد علی مرزا کے اس جملے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے متون اور شروع میں کہیں بھی اس طرح کی عبارت نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہا گیا ہو۔ اسی لیے آج علماء کرام کے درمیان انجینئر محمد علی مرزا کے اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ بعض مشہور علماء یہ کہتے ہیں کہ انجینئر نے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ اس نے نقل کفر کیا ہے، کفر کو نقل کیا ہے، اور نقل کفر کفر نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر جو گستاخی کا الزام لگتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نقل کفر کی وجہ سے گستاخی کا الزام لگے اور اس پر FIR ہو اور لوگوں کو قید کیا جائے تو پھر اس سے ایک بڑا دروازہ کھل جائے گا، اور جب کبھی بھی کوئی عالم کسی کے کفریہ کلمات کو، عقائد کو نقل کرے گا تو پھر اس کے اوپر FIR درج ہوگی اور اس کو قید کر لیا جائے گا۔ اور دوسرے بعض علماء نے یہ کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو یہ جملہ نقل کیا ہے اور اس کو عیسائیوں کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے، تو جس وقت انجینئر محمد علی مرزا اس جملے کو نقل کر رہا تھا تو گویا کہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا تھا اور اس بات کو مان رہا تھا کہ یہ عقیدہ دوسرے لوگوں کا ہے، اور پھر اس نے اس کو پرزور طریقے پر بیان بھی کیا اور بعد میں اس کی تردید بھی نہیں کی۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر گستاخی کا الزام لگتا ہے اور بے ادبی کا الزام لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان دونوں آراء سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دین اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ ایک عام جملہ وہ ہماری نیت اس کو استعمال کرنے میں گستاخی کی نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم بے انتہا احتیاط برتیں، کیونکہ اس سے بسا اوقات بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں اور لوگوں کو اذیت پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دین اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کرتے ہوئے بے انتہا محتاط رہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کا لحاظ رکھیں اور کبھی کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ جو لوگوں کی اذیت، تکلیف اور فتنے کا سبب بن سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان اور قلم کو ادب کے دائرے میں رکھتے ہوئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت کو ہم سب کے دل و دماغ میں راسخ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔